الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اسراف اور تبذیر یعنی بیجا خرچ اور حد سے بڑھنا، یہ اسلام میں قطعاً حرام ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے اسراف اور تبذیر سے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اسراف کا معنی کیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا اور میانہ روی یا اعتدال کو چھوڑ دینا۔ اور تبذیر کا معنی ہے ناحق مال کو خرچ کرنا، ناحق چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں، حرام چیزوں میں۔ یہ دونوں خصلتیں، اسراف اور تبذیر، یہ دونوں مذموم خصلتیں ہیں، مذموم صفتیں ہیں۔ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ آدمی قابل مذمت ہے۔ یہ دونوں بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، حد سے تجاوز مت بڑھو، تجاوز مت کرو۔ اور فرماتا ہے ولا تبذر تبذیرا، تبذیر بھی مت کیا کرو۔ چنانچہ اسراف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان حلال چیزوں میں حد سے آگے بڑھے، جو چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، ان میں انسان حد سے زیادہ بڑھے۔ مثال کے طور پر وضو میں 3 بار اعضاء کو دھلنے کا ذکر ہے سنت میں۔ آدمی اگر اس سے آگے بڑھتا ہے 4 5 بار تو یہی اسراف ہے۔ یا اسی طرح حلال چیزیں کھا رہا ہے یا حلال اور جائز لباس پہن رہا ہے، لیکن اس میں مبالغہ کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ مال کو، دولت کو حرام کاموں میں انسان خرچ کرے، اور دونوں حرام ہیں، دونوں حرام ہیں۔ اسراف کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں ایک قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، اور یہ گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا انجام بہت زیادہ ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اسی طرح جو آدمی اسراف کرتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، یعنی کفر کرتا ہے، تو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسراف کرنے والے یہ جہنمی ہیں، یعنی مسرفین یعنی مشرکین اور کافرین، یہ ہمیشہ اپنے اسراف کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے۔ اسی طرح اسراف کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان گناہ کرے، معاصی کرے، برائیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، معصیت کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر ایسا انسان توبہ کرتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اسی طرح اسراف کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ انسان کھانے پینے میں اور پہننے میں حد سے تجاوز کرے، خاص طور سے کھانے پینے میں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اس گناہ میں عمومی طور پر لوگ گرفتار ہیں، پڑے ہوئے ہیں، شادیوں میں، بیاہ میں، اور کسی بھی فنکشن کے موقع سے، کسی بھی مناسبت سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کبر اور تکبر اور تعلی اور ناموری کے لیے انسان بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ شادی بیاہ میں تو حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ شادی بیاہ چند پیسوں میں ہو جائے گا، لیکن وہ لاکھوں اور کروڑوں میں خرچ کرتا ہے بلا ضرورت کی چیزیں، لوگوں کو بے تحاشا لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ انسان کو تو چاہیے کہ انسان ضرورت بھر خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں جو خرچ ہے، جو اس کے پر واجب ہے، اس میں زیادہ خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان تبذیر کرتا ہے اور اسراف کرتا ہے ایسے موقع سے، تو پھر وہ سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، اور انسان اگر نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور اگر ان نعمتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بستی کا جو امن میں تھی، مطمئن تھی وہ بستی، اللہ کا رزق ان کے پاس آتا رہتا تھا ہر طرف سے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور حد سے زیادہ تجاوز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور خوف ان پہ اوپر طاری کر دیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی بھی معاملے میں اعتدال برتنا، توسط برتنا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ جو آدمی کسی بھی معاملے میں کھانے پینے اور پہننے میں یا دیگر امور میں اگر توسط اختیار کرتا ہے، تمام امور میں، اور اعتدال کرتا ہے، تو کبھی وہ ناکام نہیں ہوتا، خائب و خاسر نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی اسراف کرتا ہے یا حد کمی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو اس کا انجام وہ سوء مآب سے یا برے انجام سے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے میں، پینے میں، خرچ کرنے میں اعتدال پر ابھارا ہے، اعتدال پر ابھارا ہے، کیونکہ اسی کے اندر برکت ہے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو خرچہ کرتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے اور بخل سے کام نہیں لیتے اور اعتدال اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی تعریف کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، فی غیر اسراف ولا مخیلہ، اسراف نہ کرو اور تکبر اور گھمنڈ مت کرو۔ میرے بھائیوں، تو انسان کو چاہیے کہ ہر طرح کے
اسراف سے بچے، ہر طرف سے تبذیر سے بچے، بخل سے بھی کام نہ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شکر ادا کرے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دیا ہے اس پر شکر ادا کرے، اور اسراف بھی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والے کے معاملے کی اطاعت مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ زمین میں فتنہ اور فساد کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر اصلاح نہیں کرتے، اور مبذرین سے، مبذر ہونے سے بھی بچو، مبذرین میں ہونے سے بھی بچو، یعنی حرام کاموں میں حد سے تجاوز کرنے سے بھی بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ مبذرین جو ہے تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ محترم بھائیوں، اسراف کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، سماج پر، معاشرے پر بھی، اور افراد پر بھی اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت سارے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسراف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت سے دور ہوتا ہے، کیونکہ اسراف اللہ بندوں کے لیے اللہ کی محبت سے دوری کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کون انسان چاہے گا، کون انسان چاہے گا کہ ایسا عمل کرے اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبت نہ کرے، اسے ناپسند کرے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ اس لیے اسراف سے بچنا ضروری ہے اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اسی طرح اسراف کے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب کھانے پینے میں لذت والی چیزوں میں اسراف کرتا ہے تو اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور انسان کو یہ چیز کوتاہ اور کاہل بنا دیتی ہے، اور کبھی کبھی تو انسان اللہ تبارک اپنی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں گزارنے سے کاہل ہو جاتا ہے، نہیں گزار پاتا، کیونکہ وہ اس عادی ہو جاتا ہے غیر ضروری چیزوں میں منہمک ہونے کے لیے، ضروری چیزوں کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو اس کے لیے نفع بخش ہیں اور اس کے اہل کے لیے، اس کے وطن کے لیے، ملک کے لیے جو نفع بخش ہیں، اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ اسراف کرتے کرتے اپنے نفس کو اسراف جیسے برے عمل میں کھپانے لگتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں گے شادی بیاہ وغیرہ میں، یا مناسبتوں میں، یا عید میں، یا قربانی میں، یا دیگر ایام میں جہاں دعوتیں ہوتی ہیں، دینی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، اور اجتماعی اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ تو اللہ کی معصیت ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اسی طرح مال کو ضائع کرنا ہے، اپنی ثروت کو، اپنی دولت کو ایسی چیز میں ضائع کرنا ہے جو منافع بخش نہیں ہے انسان کے لیے، اور اس کی وجہ سے انسان مذمت اپنے اوپر مذمت کو طاری کر لیتا ہے، اپنے اوپر مذمت کو طاری کر دیتا ہے۔ بسا اوقات تو قرض دار ہو جاتا ہے انسان، جب اسراف کا عادی ہوتا ہے تو قرض لینے پہ آمادہ ہوتا ہے، قرض لینے پہ مجبور ہوتا ہے، بلا ضرورت قرض لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خود کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر قرض کا جب مطالبہ ہوتا ہے تو پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اسراف کرتا ہے تو غریب اور مسکین اور محتاج جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹتا ہے، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اسی طرح اسراف اور تبذیر انسان کو بسا اوقات چوری کی طرف بھی آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔
انسان جب اسراف کا عادی ہو جاتا ہے، تبذیر کا عادی ہو جاتا ہے، تو جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ محتاج ہوتا ہے اور کہیں سے اسے قرض بھی نہیں ملتا، تو چوری پر آمادہ ہوتا ہے، کبھی کبھی چوری کرتا ہے اور بسا اوقات حرام مال کمانے کے چکر میں پڑتا ہے، سود ہے، بیاج ہے، اور اسی طرح رشوت خوری ہے، جوا ہے، اور غلط چیزیں بیچنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ انسان جب اسراف اور تبذیر کا عادی ہو جاتا ہے اور محتاج ہوتا ہے تو پھر اس راستے کو اپناتا ہے، مجبور ہوتا ہے وہ اپنانے پر۔ اس طرح وہ مختلف قسم کے گناہوں میں، حرام خوریوں میں، حرام کاریوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسراف اور تبذیر انسان کو گھمنڈی بنا دیتا ہے، عجب اور غرور اس کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ دلی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک ہے، جس سے ہر حالت میں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ میں ہو، یا کھانے پینے سے متعلق ہو، یا ہوٹل بازیوں سے متعلق ہو، یا یہ کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں انسان ریاکاری اور تفاخر اور تباہی کے لیے، یعنی مباحات کے لیے انسان جو ہے اسراف کرتا ہے اور اس میں پوسٹ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر معاملے میں اعتدال کو اپناؤ، اور ہر معاملے میں توسط کو اپناؤ، اور ہر معاملے میں اقتصاد کو اپناؤ، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، اور اسراف اور تبذیر جیسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین کو مضبوط کر دے، اور ہر طرح کی برائیوں سے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔